مکہ کی گلیاں اب تنگ ہو چکی تھیں، قریش کی سختیاں حد سے بڑھ گئی تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی زندگی مسلسل خطرے میں تھی۔ انہی دنوں اللہ کا حکم آیا، ایک سفر کا، ایک نئے آغاز کا، ایک نئی دنیا کی طرف ہجرت کا۔ وہ رات تاریخ کی سب سے مقدس راتوں میں سے ایک تھی۔ قریش نے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا تاکہ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ نے اپنا نبی بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا، علی، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی نے مسکرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ محفوظ رہ جائیں تو علی قربان۔ پھر اللہ کے بھروسے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے۔ موت گھات لگائے کھڑی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھر کنکریاں اٹھائیں، کافروں کی جانب پھینکیں اور پڑھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا۔ آنکھیں پھٹ گئیں مگر دیکھ نہ سکیں۔ اللہ نے نبی کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رستہ خطرناک تھا، قریش پیچھے لگا ہوا تھا۔ غار ثور میں 3 دن چھپ کر رہے۔ قریش غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر لرز اٹھے، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ابو بکر، 2 نہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تانا، کبوتر نے انڈے دیے۔ یوں دشمن یہ سمجھ کر لوٹ گئے کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ جب مدینہ قریب آیا تو لوگوں کی نظریں دن رات راستے پر رہنے لگی۔ ہر صبح بچے اور نوجوان قلعے کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور دیکھتے کہ کہیں وہ محبوب آج آ ہی نہ جائیں۔ پھر ایک روشن صبح ایک آدمی نے دور سے قافلہ آتے دیکھا اور نعرہ لگایا، وہ آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ شہر پھولوں کی طرح کھل اٹھا، مدینہ کی گلیاں نور سے بھر گئیں۔ مرد، عورتیں، بچے سب دوڑتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ نبی کو دیکھتے تھے اور آنکھیں یقین سے روشن ہو جاتی۔ انصار کے قبیلے پکار رہے تھے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ ہاتھوں میں تلواریں تھیں مگر پرامن عزت کے لیے اٹھائی ہوئی۔ چہروں پر آنسو تھے مگر خوشی کے۔ دلوں میں ایک نور تھا جو مدینہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ بچے گیت گانے لگے، طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس پر مدینہ کی زمین بھی جھوم اٹھی تھی۔ انصار ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے، یا رسول اللہ، میرے گھر آئیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی۔ اونٹنی بنی نجار کے محلے میں ایک زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی جگہ مسجد ہوگی۔ صبح کی ہوا میں پہلی اسلامی تعمیر کا آغاز ہوا۔ نبی بھی اینٹ اٹھاتے، سینہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور صحابہ کے ساتھ پڑھتے جاتے، اے اللہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خود کی تراشی اینٹوں سے تاریخ کی سب سے عظیم مسجد کھڑی ہونے لگی، مسجد نبوی۔ یہ نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ عدالت، مشاورت، حکومت، تعلیم، جہاد اور امت کی تربیت کا مرکز تھا۔ یہ اسلام کی پہلی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک ایسا کام جس نے دنیا کی سیاست بدل دی، میثاق مدینہ یعنی آئین مدینہ تیار کیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری آئین تھا۔ اس کے اصول، تمام شہری، مسلمان یا غیر مسلم، قانون میں برابر، ظلم ممنوع، سب کی جان و مال محفوظ، مسجد مرکز حکومت، امیر غریب کے لیے ایک جیسا انصاف، ایک دوسرے کے مذہبی حقوق کی حفاظت، ریاست کمزور کی مدد کی پابند۔ یہ تھی دنیا کی پہلی فلاحی، انصاف پسند اور قانون پر مبنی ریاست۔
फिर मुहाजिरीन और अंसार को भाई बनाया, गुरबा की किफालत का निजाम कायम किया, तालीम का मरकज बना, बाजारों में धोखे पर पाबंदी, ज़कात का निजाम, ख्वातीन के हुकूक, गुलामों की आजादी की तहरीक, जंग के उसूल और अमन के मुआहदे। मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये इंसानियत के लिए रहमत का नक्शा बन चुका था। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।